دنیا میں ہر 5 میں سے 3 افراد کو مہینے میں 2-3 دفعہ پیٹ کے یا پوری گٹ کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ پیٹ خراب ہونے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کھانا خراب تھا یا کھانا خراب انداز سے کھایا گیا۔ دیکھیے اگر کھانا خراب ہے پھر تو جس نے کھایا اس کو فوڈ پوائزننگ، وامٹنگ، موشن یا دونوں اس طرح کی بیماریاں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کھانا وہی تھا اور صرف ایک بندے کا پیٹ خراب ہوا پھر دیکھا جائے گا اس کا انداز کیا تھا۔ آؤٹ آف روٹین کھایا، وہ اس ٹائم پر کھاتا نہیں تھا، بہت زیادہ کھایا، چلتے پھرتے کھایا۔ پیٹرن آف ایٹنگ کیا تھا؟ جب آپ اس کو منہ میں ڈالتے ہیں دانتوں سے اچھی طرح اس کو پیسنا بھی ہوتا ہے اور تھوک سے اس کو ملانا ہوتا ہے۔ اور یہ جو پانی پینے کا کہا جاتا ہے کھانے کے دوران، یہ بھی بہت قیمتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پانی پینے سے کھانا حلق سے نیچے اترے گا، بلکہ کھانے نے جسم میں جتنا سفر طے کرنا ہے اس سارے سفر کو یہ پانی آسان کرتا ہے۔ ہم جنک فوڈ الٹا پلٹا اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ اگر ہم صحیح کھانا کھائیں، یعنی روٹی، گھر کا سالن وغیرہ، تو ہم سمجھتے ہیں ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو صدیوں سے جن کو کھانا کہا جاتا رہا ہے۔ اور یہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کھانے نے آگے ہی جانا ہے، پیچھے نہیں آئے گا، اور اگر یہ پیچھے آیا تو پھر نقصان ہوگا۔ ناؤزیا ہوتا ہے، الٹی سی فیل ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے، سینہ جلتا ہے، ہارٹ برننگ سینسیشن آتی ہے، ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ایکسیسو موشن اینڈ وامٹنگ، اس کا سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کڈنی یعنی گردہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، یعنی گیل بلیڈر، پتا، اس میں پتری ہو گئی ہے، یا پینکریاز لبلبہ میں کوئی خرابی ہے، اپینڈکس ہو گئی ہے، یا پیٹ کے اپنے مسلز کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ جیسے ہاتھوں کو اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کریں ہاتھ کے مسل میں درد ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے پیٹ کو بھی بہت زیادہ استعمال میں رہے گا، میکینیکل موومنٹ ہوگی تو اس میں بھی درد ہو سکتی ہے۔ تو علاج میں سب سے پہلے حدیث پاک میں جو ہمیں 1/3 کا فارمولا ملتا ہے کہ 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 پیٹ کو خالی رکھنا ہے، یہ بہترین ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں اسے یاد رکھیں، اور کھانا کھاتے ہوئے یہ طے کر لیں کہ اب جو نوالا میں اٹھا کے کھانے لگاؤں یہ آخری نوالا ہوگا، اس کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں۔ نمبر 2، ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا گیا۔ پھل کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذائیں ان کو ضرور استعمال کریں۔ ان میں کدو، تربوز، گوشت، کھجور، دودھ، زیتون، شہد، جو کی روٹی، سرکہ وغیرہ شامل ہے۔ اور پھر چبا کر کھائیں، آہستہ کھائیں، پوری توجہ کھانے پہ رکھیں۔ یہ کھانے کھائیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے پرو بایوٹکس ہے۔ پرو بایوٹکس یہ فرینڈلی جراثیم ہے جو پیٹ میں جا کے بیکٹیریاز کی نشو نما کو تیز کرتے ہیں اور نظام انہضام کو بہتر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بہترین وہ یوگرٹ ہے، یعنی دہی ہے۔ وہ کھانے جن میں فائبر ہے، پیٹ کے لیے ایکسلنٹ ہے۔ ان میں سبزیاں اور پھل شامل ہیں جن میں سیب، کیلا، ناشپاتی، گاجر اہم ترین ہے۔ سٹے ہائیڈریٹڈ، پانی زیادہ پیئیں، پانی زیادہ پینے سے پیٹ ٹھیک رہتا ہے۔ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ بڑا ہوا پیٹ یہ سٹریس کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے پیٹ بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں پیٹ ٹھیک رہے، اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ رکھیں، ایکسرسائز ضرور کریں، صحیح نیند لیں، کڑوے جو چیزیں ہوتی ہیں کریلے وغیرہ اس کو بھی زیادہ استعمال کریں، پیٹ کو ٹھیک رکھتی ہے۔ جو باتیں سکھائی گئی ان پہ عمل کیجئے، اور کسی بھی علاج کی صورت میں مستند ڈاکٹر